بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے حضرات، کل میں نے جو حدیث بیان کی وہ حدیث یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر دو عادتیں ہوتی ہیں، جس کے اندر دو عادتیں ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اسے صابر و شاکر لکھ دیا جاتا ہے، صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ پہلی بات کیا تھی؟ پہلی بات یہ تھی کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور اس کے جیسا بننے کی کوشش کرے، اور دوسری بات تھی دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو یہ دو باتیں جس کے اندر ہوتی ہیں، اللہ اسے صابر و شاکر لکھ دیتا ہے۔ اور جو دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور اسے جو کم مال ملا ہے یا دنیا کے سامان کم ملے ہیں ان پہ افسوس ظاہر کرے، تو اسے اللہ کی بارگاہ میں صابر و شاکر نہیں لکھا جاتا۔ آج جو حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ حدیث بہت ہی پیاری ہے۔ اس حدیث کے اندر 7 باتیں ہیں۔ کتنی باتیں ہیں؟ 7 باتیں ہیں۔ ان 7 باتوں کو ہم غور سے سنیں اور ہم انہیں اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ایک ایک بات زندگی بدلنے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان ابی ذر قال امرنی خلیلی بسبع، امرنی بحب المساکین والدنو منہم، وامرنی اللہ اسأل احدا شیئا، وامرنی ان اقول بالحق وان کان مرا، وامرنی اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، وامرنی ان اکثر من قول لا حول ولا قوة الا باللہ فإنہن من کنز تحت العرش، رواہ احمد۔ دیکھیے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا۔ کتنی باتوں کا حکم دیا؟ 7 باتوں۔ پہلی بات کہتے ہیں امرنی بحب المساکین والدنو منہم، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلی بات کا حکم دیا کہ میں مسکینوں غریبوں سے محبت کروں اور ان کے قریب رہوں۔ یہ پہلی بات کا حکم دیا سرکار نے۔ اب یہاں مسکین سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو مسکین سے مراد ہیں وہ لوگ جن کے دل میں غرور و گھمنڈ نہ ہو۔ کون لوگ مراد ہیں؟ جن کے دل میں غرور گھمنڈ نہ ہو۔ تو اب حدیث کے جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے ان لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا جن کے دلوں میں غرور و گھمنڈ نہ ہو، چاہے وہ غریب ہوں چاہے مالدار ہوں، اور ان کے قریب رہنے کا حکم دیا۔ مطلب جملے کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، تم ایسے لوگوں سے محبت کیا کرو جو عاجز ہوں، گھمنڈی نہ ہوں، اور ایسے لوگوں کے قریب رہا کرو، ان سے دوستی رکھا کرو۔ تو یہ جملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابی کے لیے تو تھا ہی، لیکن یہ جملہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے قریب رہیں جن کے دل غرور و گھمنڈ سے پاک ہیں، اور ایسے لوگوں سے ہم محبت بھی کریں جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی غرور و گھمنڈ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جن کے دلوں میں غرور و گھمنڈ ہوتا ہے نا، ان کے تعلق سے قرآن پاک میں ہے ان اللہ لا یحب المتکبرین، اللہ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور قرآن شریف کے اندر ہے ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اے انسان تو زمین پہ اینٹ کے مت چل، زمین پہ غرور و گھمنڈ کے ساتھ مت چل۔ کیوں؟
اس لیے کہ اپنے پیروں سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ تو پہاڑ کے برابر اونچا ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا. اور قرآن شریف میں ہے واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کسی بھی شیخی مارنے والے کو اور گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. یہ گھمنڈ بڑی بری چیز ہے. بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد و زاہد تھا، بہت بڑا عابد و زاہد. اتنا بڑا عابد و زاہد تھا کہ ایک دن وہ دھوپ میں بیٹھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ سایہ کرنے کے لیے بدلی کو بھیج دیا. دھوپ سے بدلی سایہ کی ہوئی تھی اس کے اوپر. اس کے پاس ایک بہت بڑا گناہگار فاسق و فاجر آیا اور اس نے کہا کہ آپ جو ہے اس بدلی کے سائے میں ہمیں بھی بٹھا لو. اس عبادت گزار سے کہا. تو اس کے دل میں غرور گھمنڈ پیدا ہو گیا کہ میں اتنا نیک آدمی، اتنا پرہیزگار انسان، اور یہ اتنا بڑا گناہگار، میں اسے اپنے پاس کیسے بٹھا لوں؟ تو اللہ تو دل میں آنے والی باتوں کو بھی جانتا ہے کہ نہیں؟ تو جس اللہ نے اس کے اوپر بدلی کا سایہ کیا تھا، اللہ کو اس کے دل کا غرور و گھمنڈ ناپسند آ گیا. اللہ نے اس گناہگار کو توبہ کی توفیق دے دی اور وہ بدلی جو پہلے عبادت گزار کے اوپر تھی، اللہ نے اس گناہگار کو توبہ کے بعد وہ بدلی عطا فرما دی. سبحان اللہ. اور اس کے غرور و گھمنڈ کی بنیاد پہ اس نیک آدمی کو اس بدلی سے محروم کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ بڑا اہم ہے. یہ بتائیے کہ اگر ہم گھمنڈیوں سے، مغروروں سے، شیخیاں مارنے والوں سے محبت کریں تو یہ ہمارا صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگوں سے تو اللہ بھی محبت نہیں فرماتا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہمیں یہ گائیڈ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی کہ تم ایسے لوگوں سے محبت کرو جن کے دل غرور و گھمنڈ سے پاک ہوں، اور ایسے ہی لوگوں کی صحبت اور قربت اختیار کرو. پہلی بات ہو گئی. اور دوسری بات وہی ہے جو کل کی حدیث میں آئی تھی، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، کہ میں عزت و عظمت میں، جاہ و جلال میں، مال و منال میں، مرتبے میں اس انسان کو دیکھوں جو مجھ سے کم ہے. مال و دولت کے اعتبار سے جو ہم سے کم ہے، ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے اور اسے نہیں دیکھنا چاہیے جو ہم سے زیادہ ہے. کیوں؟ یہ کیوں فرمایا سرکار نے؟ یہ اس لیے فرمایا کہ اگر ہم اسے دیکھیں گے نا جو ہم سے زیادہ پیسے والا ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے لالچ پیدا ہوگا، ہرس پیدا ہوگی، اور ہم جو ہے ہو سکتا ہے کہ دل میں اس کے لیے غرور بھی پیدا ہو جائے، حسد بھی پیدا ہو جائے. اور جب ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے نا تو پھر ہمارے دل میں اللہ کے شکر کا اور اللہ کی تعریف کا جذبہ پیدا ہوگا، اور ہم ہاتھوں کو اٹھا کے عرض کریں گے پروردگار تیرا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ تو نے مجھے اس سے بہتر بنایا ہے نا. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات دیکھیے، وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ، سرکار نے حضرت ابوذر کہتے ہیں تیسری بات رسول اللہ نے مجھے یہ بتائی کہ میں رشتہ داروں سے رشتہ داری کو جوڑوں. رشتہ داروں سے رشتہ داری کو جوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کروں، ان کی خیریت و عافیت لیتا رہوں. یہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑنے کا معنی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے ہم مسلمان ہیں نا، ہمارے لیے مین چیز ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، سرکار کی زندگی، یہ ہمارے لیے اہم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم پوری زندگی
اپنے نبی کی باتیں سنتے رہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں، ہے نا؟ دیکھیے سرکار نے کیا سلوک کیا۔ مکے میں ابو جہل، اس کی اولادیں اور جو بہت سارے کافر تھے، وہ سرکار کے رشتہ دار ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ بہت سارے لوگ خاندان کے تھے کہ نہیں؟ انہوں نے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں بھی دیں، سرکار کے صحابہ کو تکلیفیں دیں، ہے نا؟ لیکن سرکار کا اخلاق دیکھیے کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو جن لوگوں نے صحابہ کو، رسول پاک کو مدینے سے نکالا تھا نا، مکے سے نکالا تھا مدینے کی طرف، اور صحابہ اکرام ہجرت کرنے پہ یعنی اپنا گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے تھے، تو جب یہ قیدی بن گئے نا فتح مکے کے بعد، تو ان کے دل دہل رہے تھے کہ ہم نے انہیں جلتی ہوئی آگوں پہ لٹایا تھا، ہم نے ان کے جسموں میں کیلیں ٹھوکی تھیں، ہم نے ان کی گردنوں کو اڑایا تھا، آج یہ ہمارے اوپر قابض ہو گئے ہیں، آج پتہ نہیں یہ ہمارا کیا حشر بنائیں گے۔ سب کے دل دہل رہے تھے، لیکن سرکار کا برتاؤ دیکھیے، ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، کریکٹر اور اخلاق دیکھیے۔ سرکار نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم ڈر رہے ہو، آج ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار کا اخلاق تھا۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے رشتہ دار سے کوئی بات بھی ہو گئی ہے تو ہم اسے اناپ شناپ نہ بولیں، ہم اس کے ساتھ بدسلوکی و بدتمیزی نہ کریں۔ اگر کوئی ہمیں یا آپ کو غلط بات بھی کہہ رہا ہے تو ہم وہاں صبر کر لیں، اللہ اس صبر کرنے کا بھی ہمیں صلہ عطا کرے گا۔ باتیں آ رہی ہیں سمجھ میں؟ جی ہاں، 3 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات کیا تھی؟ پہلی بات تھی، یہ یاد بھی رکھا کریں آپ، تکبر۔ پہلی بات یہ تھی کہ ایسے لوگوں سے ہم محبت کریں جن کے دل میں غرور و گھمنڈ نہ ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ تھی کہ دنیاوی معاملوں میں اپنے سے نیچے کو دیکھا کریں، اور تیسری بات یہ تھی کہ اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری کو جوڑے، ہے نا؟ اور چوتھی بات، بس 4 باتیں بیان کروں گا۔ چوتھی بات دیکھیے، وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، اور چوتھی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ میں کبھی بھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ ضرورت کے علاوہ، جیسے ہم دنیا دار ہیں ایک دوسرے سے، ہم اپنی ضرورت کی چیز مانگ سکتے ہیں، اور بغیر ضرورت کے کسی سے کچھ مانگنا یہ بہتر نہیں ہے، ہے نا؟ تو یہاں سرکار کی ذات مراد نہیں ہے۔ بہت سے بدعقیدے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا چاہیے، اور سرکار نے خود حضرت ابو ذر سے کہا تھا کہ تم کبھی بھی کسی سے کچھ مت مانگنا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم حدیث کے خلاف کرتے ہیں؟ حدیث کے خلاف نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا والوں سے، عام جو دنیاوی لوگ ہیں، ان سے تم بغیر ضرورت کے کچھ مت مانگنا۔ سرکار کی ذات اس میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار کو تو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت یہ رسول پاک کے قدموں کی برکت ہی سے ملتی ہے۔ اور خود سرکار کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ یعطی وانا قاسم، دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ سب اللہ ہی دیتا ہے حقیقت میں، اور میں اللہ کی نعمتوں کو بانٹا کرتا ہوں۔ اور وہ تو ایسا دربار ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جس کے تعلق سے کہا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے، لا مطلب نہیں، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، یعنی سرکار سے جو مانگتا ہے تو جو مانگتا ہے سرکار وہ دے دیتے ہیں اللہ کی عطا سے، اور نہ سرکار یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے، اور نہ سرکار یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کرے گا تو دوں گا۔
سرکار تو بغیر اگر مگر کے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا ہے دریا بہا دیے ہیں دروے بہا دیے ہیں۔ تو وہ دربار تو بہت عالی دربار ہے جہاں بڑے بڑے شہنشاہوں نے مانگا ہے، جہاں بڑے بڑے ولیوں نے مانگا، اور اللہ نے اپنے نبی کو ایسا بنایا بھی ہے کہ جس نے جو مانگا اللہ کے نبی نے اللہ کی عطا سے اسے وہ دے بھی دیا۔ چار باتیں ہو گئی، پھر اس کا ریویژن کریں ایک بار پیچھے سے۔ پہلی بات کیا تھی؟ مسکینوں سے محبت کریں، ان کے قریب رہیں۔ دوسری بات کیا تھی؟ ہاں، دنیاوی معاملوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے والے کو دیکھیں۔ اور تیسری بات تھی رشتہ داروں سے رشتہ داری کو جوڑیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور چوتھی بات تھی کہ بغیر ضرورت کے کسی سے کچھ نہ مانگیں، کیونکہ ایک حدیث ہے السوال ذل، بغیر ضرورت کے کچھ مانگنا یہ ذلت کی بات ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے بغیر ضرورت کے ہم نہ مانگیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کی 3 باتیں رہ گئی ہیں، اور یہ 3 باتیں جو کل آ رہی ہیں بہت اہم ہیں، انشاءاللہ کل 3 باتیں بیان ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار دو عالم، تیری دی توفیق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس ہوا، اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ اسے معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حدیث رسول سننے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا قرآن پاک کے وسیلے سے، حدیث پاک کے وسیلے سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں جائز روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، ہم سب کے دلوں میں اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔